السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے بارے میں ہم بات شروع کیے تھے۔ دعا کا یہ دوسرا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہر چیز سبب سے مانگو، ہر چیز سبب سے مانگو، منت سے، خوش آمد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ شہنشاہ ربائی حمزہ حیدرآبادی کی ربائی ہے، مشہور و معروف ربائی ہے۔ بات چل رہی تھی مقبول دعائیں، یعنی وہ دعائیں جو کرتے ہی خوب شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ چند ایک احادیث کی روشنی میں بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی دعا اولاد کی حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کی حق میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دعا دیتے رہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ہم دعائیں نہیں دیتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے نا بسا اوقات بددعا دیتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھیں، یہ بات بھی آپ سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی بددعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی بددعا امت کی حق میں۔ یعنی دعا بددعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر دعا بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر آگے رسول پاک دوسری شریف ہے، ارشاد فرماتے ہیں، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت کو پہنچاتا ہی ہے۔ نمبر 1 باپ کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں، یہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی 3 آدمیوں کا تذکرہ ہے، لیکن 3 آدمی کون ہے؟ پہلا، روزے دار کی بوقت افطار، جب افطار کے وقت روزے دار دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 سردار کی دعا، جو انصاف کرے، جو انصاف کرنے والا سردار ہے اس کی دعا۔ اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ یہ دونوں احادیث میں کامن مظلوم ہے۔ خدارا اللہ کے بندوں پر ظلم مت کرو۔ اگر تم ظالم ہو تو توبہ استغفار کرو اور رجوع الی اللہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد چوتھی حدیث شریف ہے، وہ دعا جس کے اول و آخر درود پڑھا جاتا ہے رد نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کی تفصیل بتا دوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجا جائے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ یعنی دعا کے شروع میں درود شریف پڑھنا، دعا کے اخیر میں درود شریف پڑھنا، تو یہ دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ معمول بنا لیں آپ، جب بھی دعا کرے پہلے درود شریف سے اپنی دعا کی شروعات کرے اور دعا کا اختتام بھی درود پہ کرے۔ آئیے پھر اس کے بعد دعا مقبول ہونے کی اوقات، وہ کون سے وقت ہے جب دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پہلی حدیث شریف ہے، تہجد کے وقت کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا اور اذان و اقامت کے بیچ کی دعا۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد بھی دونوں میں موجود ہے۔ یعنی یعنی دعا کون سے وقت قبول ہوتی ہے؟ پہلی دعا تہجد کے وقت کی دعا، دوسرا فرض نماز کے بعد کی دعا، تیسری دعا اذان و اقامت کے بیچ کی دعا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، ہمارے نوجوان، بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جب مسجد میں جانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں اور جب فرض نماز سے کیا تکمیل ہوتی ہے، فوری طور پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں باہر دعا مانگے بغیر۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مقبول دعا ہونے کا جو وقت ہے وہ وقت کیا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد کا بھی وقت ہے، جب دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور نوجوان ہمارے اٹھ کے سلام پھیرنے کی طرح فوری اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آئیے دوسری حدیث شریف ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے
نماز ختم ہونے تک ہے. یہ حدیث شریف مسلم میں، مشکوات میں 2 جگہ بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے. یعنی امام ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں وہاں سے لے کے نماز ختم ہونے تک کہ جب بھی موقع ملتا ہے دعا کرے، لیکن دعا آپ خطبے کے دوران نہ کریں، نماز کے دوران نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں. اور ایک حدیث شریف ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک دعا رد نہیں ہوتی، یعنی یہ وقت قبولیت کی دعا ہے. یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. پھر اس کے بعد بندہ اپنے رب سے سجدے میں بہت نزدیک ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں دعا مانگو. یہ مسلم اور مشکات دونوں میں حدیث موجود ہے. یعنی اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا، لیکن آج کل بہت شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا سجدے میں دعا کرتے تھے. آج کل بہت کم نظر آ رہا ہے، کم دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے بعد جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ اس سے کہو تمہارے لیے دعا کرے، بے شک اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند. ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے. یعنی بیمار کے پاس جائیں گے تو آپ اس کے حق میں دعا تو آپ کریں گے. آپ جا رہے ہیں اس کی دعا کرنے کے لیے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک اس کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دے. آپ دعا کریں گے ہی کریں گے، لیکن یاد رکھیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ اس بیمار سے کہیں کہ آپ کے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کا درجہ رکھتی ہے، یعنی شرف قبولیت کو پہنچتی ہے دعا. اب آگے آئیے، آپ کو ایک اہم ترین بات عرض کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں. آج کل ایک عام بات ہے، عرف عام ہے. ایک چھوٹا سا کلپ بھی اس بارے میں نے بنایا تھا، لیکن اس عنوان کے تحت اس کو جوڑ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارا ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے نہیں ہیں، اس لیے ہماری دعا شرف قبولیت کو نہیں پہنچ پا رہی ہے. نہ جانے کیا کیا ہمارے خیالات ہوتے ہیں. خدا را ایسے خیالات نہ کریں، ایسے خیالات کو رد کریں، ایسے خیالات نہ کریں. اللہ رب العالمین محبت جو فرماتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث شریف عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر جہاد سے واپس آ رہے تھے، قافلہ آپ کا لوٹ رہا تھا، تو ایک بچہ سڑک پر آ گیا. قافلہ آ رہا ہے اور ابھی کچھ دور قافلہ ہے، سڑک پہ ایک بچہ آ گیا. تو اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے فوری بھاگتے ہوئی اس کی ماں آئی، جو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رکھتی، ایسی حالت میں آئی اور اپنے بچے کو اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی اور کہنے لگی کہ اگر تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی تو یہ قافلہ تجھے رون دیتا میرے بچے. یہ منظر کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، لوگوں دیکھو ایک ماں کتنی محبت رکھتی ہے اپنے بچے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. بات ذہن نشین کر لے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. پھر ایسا غفور رحیم، ایسا کریم آقا، ایسا ستر العیوب آقا کیا ہماری دعا کو رد کرتا ہے؟ سمجھے آپ بات کو، سمجھے. اس سے پہلے کے بیان میں نے کہا ایک ماں اپنے بچے کو چاقو اس لیے نہیں دیتی کہ ہاتھ کاٹ لے گا. جب دعا نہیں قبول ہوتی تو یہ سمجھیں کہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. شکوہ شکایت نہ کریں. تو ایک بزرگ جن کا نام ہے ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہونے کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہے، کیا ریزنس ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آئیے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا حق جانا لیکن نافرمانی کرتا رہا. اللہ کا حق کو نہیں جانتے ہیں. اللہ ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے، لیکن اس کی نافرمانی ضرور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہم، جو ہے نا نرم رویہ اختیار نہیں کرتے ہم، جو ہے نا لوگوں کو ستاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ حد و ادب کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے. نہ کتنے ایسی باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، اس تمام باتوں کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو اللہ کا حق ہم نے جانا لیکن نافرمانی کرتا رہا. دوسری بات، قرآن مجید پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. قرآن میں جا بجا کتنی ساری باتیں ہیں، کتنے اوامر ہیں، کتنے نواہی ہے، اس میں کتنے اوامر پر ہم کام کر رہے ہیں، کتنے اوامر کو ہم اپنی زندگی میں رچا بچایا ہے، اور کتنے نواہی ہے جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ
اللہ بہتر جانے کہ ہم کتنے سارے اللہ کے احکام اس کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے اللہ کے منعیات ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے ہم نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تیسری بات، محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن ان کے طریقے کے موافق عمل نہیں کیا۔ ہم بڑے بڑے دعوے دار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، بہت ہم سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زندگی قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہے، ہماری ہر چیز، ہمارا روم ٹاٹا قربان ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ ساری باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ عمل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے کی سعی کر رہے کہ نہیں کر رہے، کوشش کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ ہم دعوے دار ضرور ہے لیکن اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی سنتیں ہم کو یاد ہے، کڑوی کڑوی سنتیں ہمیں یاد نہیں، کڑوی کڑوی سنتیں ہم بھول گئے ہیں۔ جو سخت باتیں ہیں جن پر عمل کرنا آج کے ماحول میں سخت نظر آتا ہے، ان باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو ہمارے لیے فائدے کی باتیں، میٹھا کھانا سنت ہے سب کو معلوم ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے سب کو نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے، پھر کیوں نہیں رکھتے داڑھی؟ ایسی مثال بتا رہا ہوں میں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ان مثالوں پہ وقت نہیں گنوانا ہے، آگے بات لے کے چلتا ہوں۔ چوتھے نمبر پر، موت کا خوف کیا لیکن اس کی تیاری نہیں کی۔ موت کا ڈر کس کو نہیں ہے؟ اب تو موت تو منڈلا رہی ہے۔ کووڈ-19 نے وہ سبق سکھایا دنیا کو کہ دیکھو تم احادیث کی روشنی میں جو زندگی کے سبق ہم کو ملے ہیں وہ اسباق پریکٹیکلی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ صبح میں اچھا تھا، دوپہر میں کرونا سے متاثر ہوا معلوم ہے، شام میں انتقال ہوگا، موت اتنی قریب ہے۔ کووڈ-19 کتنے سارے سبق دیا ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی یہ ٹاپک پہ ہم بات کریں کیا کیا سبق ہم کو ملا کووڈ-19 سے، بات کی بات ہے انشاءاللہ وہ۔ لیکن موت کا خوف ہے ہمارے کو لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ موت ہمارے قریب ہے، ہمارے پیچھا کر رہی ہے، ہمارے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے آگے ہم کو دبوچ سکتی ہے۔ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی؟ تیاری بالکل نہیں کر رہے۔ معلوم ہے موت آنا ہے، سب کو معلوم ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب، ساری دنیا کے رہنے والے الگ الگ خطوں میں لوگ، ساری دنیا کے الگ الگ خداؤں کو ماننے والے لوگ، یعنی دنیا کی ہر ایک لوگ جو اللہ کو مانتے اللہ کو نہیں مانتے، سارے کے سارے لوگ میں اختلافات ہے، الگ الگ باتوں پہ الگ الگ اختلافات ہے، لیکن ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سب کو ختم ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، کل من علیہا فان ویقرب حضور بک زلزال والاکرام، سو ہم جانتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم موت کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس کی تیاری نہیں کی۔ آئیے 5ویں نمبر پر ہے، شیطان کو دشمن جانا، اس سے نہیں بچا، الٹا اس کو دوست بنا لیا۔ کتنے شیطانی کام ہیں ہمارے جو ہم کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کھیل کود میں مشغول ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تب بھی ہم نے یہی رویہ اختیار کیا، رات بھر مصروف ہے، پب جی کھیل رہے ہیں۔ اب تو علماء کا فتویٰ بھی آ گیا متفقہ طور پہ پب جی حرام ہے، رات بھر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، رات بھر وہ دوسرے کیا ہے گیما نرد ڈومنا وغیرہ کیا کہتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، شیطان کو تو دشمن جان رہے ہیں لیکن اس سے دوستی کر لیے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ دشمن ہے ہمارا۔ سب جانتے دشمن ہے کون ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہتا ہے شیطان میرا دوست ہے؟ کوئی نہیں کہتا، سب جانتے دشمن ہے، لیکن دشمن سے دوستی کیسی، یہ سمجھ کے باہر ہے۔ 6 نمبر پر، اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالا اور لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے، ہمارے میں کتنے سارے عیب ہے، ہم عیبوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ہماری نگاہ جو ہوتی ہے سامنے والے میں کیا عیب ہے دیکھیں گے، اس میں کیا عیب ہے ٹٹولتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، بسا اوقات تو کام دوسرا کچھ نہیں، ان کے عیب دیکھنا ہے، وہی ہماری ذمہ داری، وہی ہمارا مشغلہ سمجھ کے ہم اس کے عیب نکالتے ہیں، اور نہ صرف نکالتے ہیں بلکہ وہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے بول کر شیئر کر کے مزے لیتے ہیں۔ دیکھو فلاں میں فلاں عیب موجود ہے، فلاں میں فلاں ایسا عیب موجود ہے، خدا را ایسے کام مت کرو،
یہ کاموں کی وجہ سے یہ دعا رد ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے جنت کو دل سے چاہا۔ سب مسلمان سے پوچھے بھائی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہر کوئی بولے گا ہاں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے جو بولے گا نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا؟ کوئی بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ جنت کو دل سے چاہا لیکن اس کے لیے کام نہیں کیا۔ جنتیوں کی کام تو کرنا پڑے گا نا، جنت مفت کو نہیں مل جاتی ہے۔ جنت ایسی ہے جیسے واٹس ایپ پہ مفتی واٹس ایپ سے جو آتے ہیں میسیجز کہہ دیا یہ 10 لوگوں کو بھیجاؤ جنت واجب ہوگی، یہ رمضان کا پیغام بھیجاؤ جنت واجب ہوگی، جس نے پہلے پیغام بھیجایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ سب نہیں ہے، عمل ہے، عمل۔ یہ دارالعمل ہے بھائی، دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام ان کی زندگی میں ہی خوشخبریاں سنائی دی گئی کہ تم جنتی ہو، تو ان کا جو عمل تھا پہلے، یہ خوشخبری سننے سے پہلے والا جو عمل تھا وہ عمل میں اور انہوں نے اضافہ کر دیا، اور انہوں نے اس عمل میں اور اضافہ کر دیا، نیک کام میں اور آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنے لگے۔ بڑے عجیب سا معاملہ ہے۔ ہم تو جنت کو مفت میں حاصل کر لینا چاہتے ہیں، بس یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میسج آیا ہے، فلاں میسج ہے، اس کو فارورڈ 10 لوگوں کو کر دو جنت واجب ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ 8ویں نمبر پر ہے دوزخ کا خوف کیا لیکن اپنے بدن کو اس میں جھونک دیا۔ کتنی مایوب بات ہے۔ خوف کس کو نہیں دوزخ کا؟ دوزخ کی آگ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اس کی چنگاری اگر مشرق میں گر جائے تو مغرب کے جو لوگ ہیں ان کے بھیجے پگھل جائیں گے، دماغ پگھل جائیں گے، ان کے جسموں پہ بہنے لگیں گے۔ دوزخ کا ایک چھوٹا سا دروازہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب کے پہاڑ جو پانی کی طرف پگھل کر بہنے لگیں گے۔ یہ اتنی خطرناک آگ ہے۔ اس آگ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سب مسلمان جانتے ہیں۔ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو؟ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، پڑھتے ہو؟ دوزخ کو ہم اچھی جگہ نہیں سمجھتے، بروں کا ٹھکانہ سمجھتے ہیں، دوزخ کی آگ سخت ترین سمجھتے ہیں، پھر کیا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا؟ بس خالی خطرناک ہے بولے تو بات ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بچنے کی کاوش بھی کرنا پڑے گا۔ آئیے 9ویں نمبر پر ہے آخرت کا خوف کیا لیکن اس کی تیاری نہیں کی۔ یہ ساری باتیں ہمارے میں موجود ہے۔ ہم یوم القیامہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کے شعبوں میں یہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو صرف اور صرف زبان کی حد تک محدود رکھے ہوئے ہیں، عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ کیوں اور کب تک ایسا چلے گا؟ اور یہ سب باتیں، 9 باتیں جو سنائی گئی ہے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قلم سے جو میں آپ تک پہنچایا ہوں، ان باتوں پر آپ دیکھیے کون سی ایسی بات ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یا کون سی ایسی بات ہے جو نہیں کرنا کر رہے ہیں، یا کون سی ایسی بات ہے جو نہیں کرنا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو صحیح کر لیجئے، جو کرنا ہے وہ کریے، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کریے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرتا ہی ہے، لیکن یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا، اس کے بعد دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبوں کو راہ راست پر گامزن فرما دیجیے، صراط المستقیم پہ چلنے کی ہم کو اعلیٰ توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام عالم کے انسانوں کی خصوصی حفاظت فرمائیے، تمام عالم کے انسان جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، کووڈ-19 کرونا وائرس کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ میرے مولا جو معاشی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں، باقی کشی پر مجبور ہیں، میرے مولا ان کی مجبوریاں، بے بسیاں، بے گسیاں کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا ان کو ان کے روزگار کے ذرائع کو کشادہ فرما دیجیے، ان کے روزگار کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ عام فرما دیجیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں ان کو پریشانیوں سے، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں خصوصیت کے ساتھ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام عالم کے مسلمانوں کو اس کووڈ-19 کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے۔ میرے مولا جو اس میں ملوث ہے، جو اس میں افیکٹڈ ہے، میرے مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے، سبوں کو صحت کی زیادہ عزت کی زندگیاں نصیب فرمائیے، اور سبوں کو صحت کے ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔